السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، رزق کے دروازے کھول دے اور آپ کی ہر نیکی کو قبول فرمائے۔ آج میں آپ کے لیے قرآن پاک سے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس نے لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدلی۔ یہ وہ عمل ہے جس سے فاقے ختم ہوتے ہیں، قرض اترتے ہیں اور رزق کی نہریں بہنے لگتی ہیں۔ تو وظیفے کی فضیلت حدیث اور روحانی طاقت کے ساتھ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے اسے کبھی بھی فاقہ یا تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو جی ہاں، یہ وہ صورت ہے جسے سورۃ الغنی بھی کہا جاتا ہے، یعنی مال و دولت والی صورت۔ جس دل میں اللہ کی یہ آیتیں اتریں وہاں فاقہ کیسے رہ سکتا ہے۔ تو وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ آسان اور میسر۔ تو وقت کیا ہے، آپ نے کس ٹائم کرنا ہے؟ تو ہر رات سونے سے پہلے خاموشی سے مکمل یقین کے ساتھ طریقہ کار کیا ہے، آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پھر 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الواقعہ کی مکمل تلاوت کرنی ہے اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھ اٹھائیں، آنکھوں سے آنسو نکلیں اور اللہ سے رزق، برکت، صحت اور قرض سے نجات مانگیں۔ یہ عمل کم از کم 21 راتیں مسلسل کریں اور انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے وہ رحمتیں دیکھیں گے جن کا آپ نے صرف خواب دیکھا تھا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے۔ جو وہ چاہے کر دے اور جب وہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ آج سے ہی یہ عمل شروع کریں، نہ سوچیں نہ ٹالیں، بس دل میں نیت کریں اور قرآن سے جڑ جائیں، کیونکہ قرآن وہ رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ ان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچے جو تنگ دستی، پریشانی یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل علامہ عابد علی اشرفی کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے روزانہ لاتے ہیں قرآنی وظائف، خوابوں کی تعبیر اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو راضی ہو اور جن کی روزی تو خود اپنے خزانے سے عطا فرماتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔